ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے، ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ہدایت یہ ہے کہ سجدے اللہ کے لیے کیے جائیں، ہدایت یہ ہے کہ دعائیں اللہ سے مانگی جائے، ہدایت یہ ہے کہ سر اللہ کے آگے جھکایا جائے، ہدایت یہ ہے کہ قیام اللہ کے لیے کیا جائے، ہدایت یہ ہے کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھی جائیں گی،
وہ موضوع میرے گزشتہ موضوع کا ہی حصہ ہے، عقیدہ توحید کی فضیلت۔ عقیدہ توحید کی فضیلت پر گزشتہ جو میں نے خطبہ دیا تھا اس میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھیں، جن تمام باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی نیکی کوئی چیز ہے تو عقیدہ توحید ہے۔ یاد رکھیں آپ، دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید سے سورۃ الزخرف سورہ نمبر 43 اس کی آیت نمبر 84 کی تلاوت کی۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالی عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور وہی وہ اللہ ہے جو اہل زمین کا معبود برحق ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے، توحید کے عظیم عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتی ہیں۔ اور کہا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین کی جتنی مخلوقات ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معبود برحق، حقیقی معبود اگر کسی کو جانے، کسی کو سمجھے اور کسی کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت کرے۔ کہا اس کے بعد وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور سب سے بڑا علم والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ آج امت کے اندر پائی جانے والی گمراہیوں کو دیکھ کر یہ ہر اہل توحید کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کی دعوت، اللہ کی ایکتائی، اللہ کی وحدانیت، اس ایک رب کے حقوق کو اہل زمین تک پہنچائے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہی وہ اللہ ہے وفی الارض الہ، جو زمین کا اور اہل زمین کا معبود ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے عقیدہ توحید کی فضیلت، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کائنات کا کتنا عظیم کلمہ ہے۔ اس کلمے کے اقرار کرنے والے اور اس کلمے پر اعتقاد رکھنے والے اور اس کلمے سے جڑ جانے والے کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان کیا، آئیے میں آپ کو بتلاؤں۔ سب سے پہلی چیز، آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 پڑھیے، ٹھیک آیت الکرسی کی بعد والی آیت۔ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ہوا یہ کہ مدینے کے اندر یہودی بھی رہا کرتے تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے۔ اب مسلمانوں کے کچھ بچے جو ہے وہ یہود کے یہاں تربیت پا رہے تھے، بڑے ہونے کے بعد انہیں یہودیت پسند آئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کرنا یا اسلام میں آنا اپنے لیے بہت برا جانا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان کے اوپر زبردستی کی کہ نہیں، تمہیں ہر حال میں اسلام میں ہی رہنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع اور اس مناسبت سے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت کو بھی واضح کر دیا اور اللہ نے گمراہی کو بھی بیان کر دیا۔ ہر صاحب عقل و خرد رکھنے والا، عقل و سمجھ رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے، ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ہدایت یہ ہے کہ سجدے اللہ کے لیے کیے جائیں، ہدایت یہ ہے کہ دعائیں اللہ سے مانگی جائے،
ہدایت یہ ہے کہ سر اللہ کے آگے جھکایا جائے، ہدایت یہ ہے کہ قیام اللہ کے لیے کیا جائے، ہدایت یہ ہے کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس کے علاوہ ساری چیزیں گمراہیاں ہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ نے وعدے کر دیا۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یہ در حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ کا حق دے دیا جائے اور اس پر وہ راضی ہو، خوش ہو، اس پر وہ راضی ہو، خوش ہو۔ جیسے مثال کے طور پر سجدہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اسے منع نہ کرے، نہ روکے، تو در حقیقت وہ قرآن کی روح سے طاغوت ہے، کیونکہ وہ اپنی عبادت پر راضی ہے۔ کہا اللہ نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا۔ لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ، کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ۔ اگر کوئی حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ کہ اللہ نے جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، کہا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، تو اس نے ایسا مضبوط دامن تھام لیا ہے، کہہ لیجئے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے، لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کی عبادت نہ کی، اللہ نے کہا اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے وہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے، لا انفصام والا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں معروف و مشہور کہہ لیجئے کہ مفسر قرآن سعید ابن جبیر اور امام ضحاک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا نا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے، ایک مضبوط دامن کو پکڑ لیا ہے، کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ توحید کی فضیلت ہے، یہ عقیدہ توحید کی فضیلت ہے کہ آدمی اس عقیدے پر اگر ڈٹ جائے، جم جائے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کا تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے عقیدہ توحید کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقعوں پر صحابہ کو جب نصیحت کی ہے تو تاکیدی طور پر عقیدہ توحید کی نصیحت کی ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیثیں سناؤں۔ سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397، کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اب ذرا حدیث پر غور کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گاؤں اور دیہات کے لوگ آتے تھے تو صحابہ بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ دیہاتی بیچارے سیدھے سادے لوگ، وہ سیدھا سا کوئی سوال پوچھتے، اور یا تو اس سوال کا مقصد ہوتا کہ جنت کیسے جاؤں، میری مغفرت کیسے ہو، اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کے پاس جب دیکھتے صحابہ کے اللہ کے نبی کی مجلس میں کوئی گاؤں یا دیہات سے کوئی شخص آیا ہے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے کہ آج جو ہے کوئی بہت بہترین بات ہمیں معلوم ہونے والی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ دیہاتی آیا، دیہاتی شخص نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی سی ایک بات پوچھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سیدھا سا سوال ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں جانا وہاں جانا، اس کے پاس اس کے پاس نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سیدھا سا کوئی عمل بتلائیے جو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ عقیدہ توحید اللہ کے نبی نے بتلایا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اس اقرار کے تقاضے کو پورا کر، کائنات کے اندر
کسی کی بھی عبادت نہ کر اور اللہ کا جو حق ہے اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کو نہ دینا. اللہ کا جو حق ہے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو نہ دینا. کہا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرنا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. تو نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا, اب تیری ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا. تقیم الصلاۃ المکتوبہ, اللہ نے جو تیرے اوپر نمازیں فرض کی ہیں ان نمازوں کو ادا کر نبی کی سنت کے مطابق. اور اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس سے اللہ کا فرض کیا ہوا زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھ. بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا رمضان کے روزے رکھ, آپ نے حج کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ ابھی حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو 4 باتیں کہی. پہلی بات اللہ کی عبادت کر, کسی کو شریک نہ کر. فرض نمازیں پڑھنا, نمازوں کو نہ چھوڑنا. زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 4 باتیں جب اس شخص نے سن لی تو وہ مسکراتا ہوا مگن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو 4 باتیں کہی ہے نا, ان 4 میں نہ میں کچھ زیادہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا. اور وہ چلا گیا. اللہ کے نبی صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا, تم میں سے اگر کوئی کسی جنتی کو اس زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے, یہ انشاءاللہ جنت میں جانے والا ہے. آج ہم نے دین کا کھلواڑ بنا کے رکھا ہے, کھلواڑ. اللہ کے نبی نے سیدھی سی بات کہی, تم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, نمازیں پڑھو, زکوٰۃ دو, روزے رکھو, یہ تمہارے لیے جنت جانے کا راستہ ہے. آج ہم نے دین کو کھلواڑ بنا کر کے رکھا ہے, ہر چیز میں تماشے ہیں, ہر چیز میں تماشے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے سیدھا سا راستہ بتایا میرے بھائی جنت جانے کا. آج لوگ ان راستوں کو نہیں تلاشتے, ان راستوں پر عمل نہیں کرتے, اپنے لیے نہ جانے کون کون سے راستے ہم نے تلاش کر کے رکھے. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو اور بتلاؤں. اللہ کے نبی خاص طور سے لوگوں کو توحید کی نصیحت کرتے تھے تاکیدی طور پر. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا ارادہ کرتے ہیں. اس حدیث کو امام حاکم نے اپنے مستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے, اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اس حدیث کی صحت میں, اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. سفر کا ارادہ ہے, نکلنے والے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں نا لوگوں سے ملاقات کے لیے. سفر کے لیے جب نکلنا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ دعوتیں ہوتی ہیں, سارے رشتہ داروں کو بلا کے گھر پہ دعوت کھلایا. سیدنا معاذ ملنے کے لیے گئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ نکلنے والا ہوں, آپ ذرا مجھے خاص وصیت اور نصیحت کیجیے. اللہ اکبر. کہا اللہ کے نبی نے اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. معاذ جہاں بھی رہنا, دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں رہنا, لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کا جو تم نے کلمہ پڑھا ہے, یاد رکھنا ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ کا جو حق ہے اللہ کے بندوں کو نہ دینا, اللہ کا جو مقام ہے اس مقام میں بندوں کو نہ لانا, اور اللہ کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں ان معاملات میں کائنات کے کسی شخصیت کو شریک نہ کرنا, تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہ کرنا. کہا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. معاذ جہاں بھی رہو اللہ کی عبادت کرنا, شرک نہ کرنا. وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِن, گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرنا. تم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لینا. استقم, دین پر ڈٹے رہنا, قائم رہنا, اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے معاذ ابن جبل کون ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے. معاذ ابن جبل کوئی عام آدمی نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں. سنن نبی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ انی لا احبک یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا واللہ انی لا احبک یا معاذ, اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی اس شخص سے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, جب وہ جدا ہونے والا ہے اسے نصیحت کرتے ہیں تو توحید کی نصیحت کرتے ہیں, بتلاتے ہیں, ڈراتے ہیں تو شرک سے ڈراتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ انسان کو کبھی توحید پر مامون نہیں ہونا چاہیے.
توحید کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ پر ہے، ماشاءاللہ ہم اہل الحدیث ہیں، اس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان موقع تلاشتا ہے، اور اسے اگر موقع مل جائے تو ہمارے ایمان سے کھیلنے سے ڈرتا بھی نہیں، گھبراتا بھی نہیں ہے۔ اس کا کیا ہے، اسے معلوم ہے اسے جہنم میں جانا ہے، لیکن ہم نے اپنے جنت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا معاذ کو توحید کی نصیحت کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا مقام، عقیدہ توحید کا مرتبہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے عرفہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، اس سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں اس سے اعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص نصیحت کرتے ہیں میرے بھائی، خاص نصیحت کرتے ہیں۔ آئیے، یہ تو دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز عقیدہ توحید کا جس نے اقرار کیا اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، یہ فضیلت ہے توحید والوں کی۔ عقیدہ توحید کا جس نے اقرار کیا در حقیقت اس نے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کی، اس نے اللہ کے نبی کی اس وصیت پر عمل کی جو آپ تاکیدی طور پر صحابہ کو کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز عمل کی قبولیت، اور کوئی عمل قیامت کے دن اسی وقت فائدہ دے گا جب آپ کا عقیدہ توحید درست ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ توحید میں خرابی آ گئی، عقیدہ توحید میں بگاڑ آ گیا، آپ پوری زندگی سر سجدے میں مار لیجئے، سارے مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجئے، پوری زندگی روزے رکھیے، آپ ہر سال بیت اللہ کا حج کیجئے، کائنات کے رب کی قسم ہے ان میں سے ایک رتی بھی عمل قبول ہونے کا نہیں ہے اگر عقیدہ توحید کے اندر بگاڑ اور خرابی ہے تو۔ آئیے سب سے پہلی حدیث سنیے آپ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 214 کتاب الایمان، اور امام مسلم نے اس حدیث کو کس باب میں نقل کیا ہے؟ امام مسلم کی ذرا فقاہت دیکھیے، کہتے ہیں باب الدلیل علی ان من مات علی الکفر لا ينفعه عمل، اس بات کی دلیل کہ جو آدمی حالت کفر میں، حالت شرک میں مر جائے اس کا کوئی عمل اسے قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ امام مسلم نے اس باب کے تحت اس حدیث کو لایا جو میں آپ کو بیان کرنے والا۔ حدیث کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابن جدعان۔ کہا انہوں نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان جو ہے بڑا نیک آدمی تھا، کیا کرتا تھا بھائی؟ تو وہ رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا، فقیروں کو کھلاتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس نے جو بھی عمل کیا ہے، بھائی رشتہ داری جوڑنا تو نیکی ہے، مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلانا نیکی ہے، محتاجوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے۔ کہا انہوں نے کہ اچھا یہ جو نیکیاں اس نے کی ہے کیا قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرو میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ ابن جدعان کے کسی عمل کا ذرہ برابر بھی قیامت میں کوئی بدلہ نہیں۔ ہاں دنیا میں مل جائے، اس کا نام ہو جائے، اس کی شہرت ہو جائے، اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ اسے مالداری عطا فرما دے، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، رب کے رب ہونے کا اقرار نہیں کیا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار نہیں کیا، سجدے اللہ کے لیے اس نے نہیں کیے، دعائیں اللہ سے اس نے نہیں مانگی، پریشانی میں اللہ کو نہیں پکارا، یہ غیروں کے کہہ لیجئے کہ یہ غیروں کی عبادت کرتا رہا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کے لیے میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی اس نے عقیدہ توحید کا اقرار نہیں کیا۔ یقین جانے اگر عقیدہ توحید نہیں ہے ہماری زندگی میں، یہ توحید کی فضیلت اور اس کا مقام ہے کہ ہماری زندگی کے سارے اعمال قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے، آئیے ایک اور دلیل سنیے، بڑی بہترین حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام دارقطنی نے اپنے سنن کے اندر اور امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر اس کو ذکر کیا، اس حدیث کو۔ راوی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول ہے، اللہ کے نبی کے خادم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوتا یوم القیامت بصحف مختمۃ، قیامت کے دن جو ہے
بہت سارے رجسٹر لائے جائیں گے جن پر مہر لگا ہوگا, اسٹیمپ لگا ہوا ہوگا, جو بالکل پیک, سیلڈ پیک ہوں گے. آپ مر گئے, خلاص, نامہ اعمال سب کے سیلڈ پیک کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. ہاں, جو نیکیاں کر کے گئے وہ جمع ہوتی رہتی ہیں, اور جو گناہ کر کے یہاں سے گئے یا لوگوں کو گناہ کی دعوت دے کے گئے آپ, وہ گناہ بھی جمع ہوتے رہتے ہیں. بہرحال کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے رجسٹر لائے جائیں گے جو بالکل پیکڈ, سیل کیے ہوں گے. کہا اس کے بعد کہ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, یہ سارے رجسٹرز جو ہے اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. بھائیو, اس میں میرا بھی رجسٹر ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, آپ کا بھی, اور ہماری بہنوں کا بھی ہوگا, اور جہاں تک میری آواز جاری ان سارے لوگوں کے رجسٹرز ہوں گے. کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے یہ سارے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا القوا هذه واقبلوا هذه, اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا وہ رجسٹر جو ہے نا اسے اٹھا کے پھینک دو, اس رجسٹر کو قبول کر لو. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں کو قبولیت کی طرف رکھو اور فلاں رجسٹر اٹھا کر کے پھینک دو. فرشتے کہیں گے, اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ اکبر وعزتک ما رأینا الا خیرا, اللہ ہمیں تو اس میں صرف نیکیاں ہی دکھ رہی ہیں, اسے پھینکنا کیوں ہے, اور یہ جو ہے اس میں نیکیاں ہے تو اسے قبول کرنا ہے. بات سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ اس میں نیکیاں ہیں, اسے پھینک دو, قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ کہے گا اسے قبول کر لو, اس میں نیکیاں. فرشتوں کو یہاں پتہ یہ چلا کہ علم غیب نہیں ہے, یہ جو دو فرشتے لکھتے نا ان کو علم غیب نہیں ہے, انہیں ہمارے دل کا حال نہیں معلوم, یہ ظاہر دیکھ کر کے لکھتے ہیں کہ یہ نیکی کر رہا ہے لیکن اس میں دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, شرک ہے, یہ ان کو نہیں معلوم. جو نیکی ہے نیکیوں والے لکھتے ہیں اور جو برائی ہے برائی والے, معلوم تو اللہ کو ہے. فرشتے کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم ہم نے تو اس میں نیکیاں دیکھی اور نیکیاں ہی لکھے ہیں, نیکیاں ہی دکھ رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسے قبول نہ کرنا اس لیے کہ آج میں وہی عمل قبول کروں گا جس میں اخلاص ہو, جس میں توحید ہو, جس عمل کو بندے نے میرے لیے کیا ہے. اور یہ جو عمل ہے جو میں نے کہا پھینک دو, یہ وہ عمل ہے جو بندے نے میرے لیے نہیں کیا ہے. اب ذرا غور کیجئے, یہاں عمل کی قبولیت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ریاکاری پائی جائے گی جو کہ چھوٹا شرک ہے. ریاکاری شرک کی چھوٹی قسم ہے, اگر اس میں مداومت برتی جائے, بار بار ہو تو بڑے شرک تک لے جاتا ہے. چھوٹے شرک کا یہ انجام ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والا, ریاکاری کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, تو بڑا شرک کرنے والا پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یار ذرا آپ غور کر کے دیکھیں میرے بھائی. ایسے ہی عقیدہ توحید کی فضیلت, ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو میں ختم کروں. بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید والے ہی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی امن و شانتی اور ہدایت و سکون میں رہیں گے, یہ یقین جان لیں آپ. آئیے میں آپ کو بتلاؤں. سب سے پہلی دلیل سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ جو لوگ ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم, اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا, تو ان کے لیے امن ہے, ہدایت ہے. ان کے لیے امن ہے, ہدایت ہے. یعنی آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے شرک نہیں کیا, آپ توحید پر ہے, اہل الحدیث میں سے. سلف میں سے بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر اللہ نے کون سی نعمت بڑی کی ہے کہ اللہ نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام میں لایا, یا اللہ نے اسلام میں لانے کے بعد اہل الحدیث میں سے بنایا. سلف کہا کرتے تھے کہ یہ مجھے خود نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سی نعمت بڑی ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. تو آپ سنیے, آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا نا, گھبرانے کا نہیں ہے, پریشان نہیں ہو. یہ دنیا کی پریشانیاں, یہ دنیا کی تکالیف, یہ خاندان والوں کا بائیکاٹ کرنا, یہ سماج والوں کا پیچھے ہٹ جانا, یہ لوگوں کے تانے دینا, یہ دنیا تک ہے, یہ دنیا تک ہے. یا تو وہ مرا تو آپ راحت پالیں, اور آپ مرے تو آپ تو راحت پانے ہی والے انشاءاللہ قبر میں. گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, کسی کے ظلم و زیادتی سے پریشان نہیں ہونا. اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے ہیں, اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے. آئیے اس کی مثال دیتا ہوں میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. ایک صحابی ہیں سیدنا ربیع بن عباد دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند امام احمد کی حدیث ہے. مسند امام احمد میں حدیث نمبر 16023 نمبر کی حدیث, حدیث صحیح سند سے آئی ہے, ذرا غور کریں. کہتے ہیں کہ
کہ میں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہاں؟ ذوالمجاز کے بازار میں. ایک بازار لگتا تھا نا مکے کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس بازار میں اپنی آنکھ سے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوگوں سے فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مخاطب ہو کے توحید کی دعوت دے رہے, توحید سمجھا رہے, کہہ رہے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر لو, تم ایک اللہ کو اپنا سچا حقیقی معبود مان لو, اللہ کے حقوق اللہ کو دو, اللہ کے حقوق میں بندوں کو شریک نہ کرو. کہا تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. کہا وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بھیڑ میں چلے جاتے. لوگوں یہ میرے نبی کا درد تھا, میرے نبی کا درد تھا کہ لوگ شرک میں کیوں جا رہے ہیں, لوگ کیوں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج مالداروں کو کتنا درد ہے کہ اپنے مال سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آج نوجوانوں کو کتنا درد ہے کہ اپنی جوانی سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آج ہمارے اندر کتنی غیرت باقی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. میرے نبی کا حال سنو. میرا نبی اللہ اکبر ذوالمجاز کے بازار میں میرا نبی لوگوں کے دروں پر پھر رہا, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے. صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بھیڑ میں چلے جاتے, جا کے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ کی عبادت کا اقرار کر لو, اللہ کو ایک معبود مان لو. لوگوں تمہارے سجدے اللہ کے لیے, تمہاری دعائیں اللہ سے, تمہارا مانگنا اللہ سے, شفا مانگنا اللہ سے, اولاد مانگنا اللہ سے, اپنی عبادتوں کا مستحق اللہ کو ٹھہرا لو. کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے جب آپ جاتے تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے, آپ کو ڈرانے کے لیے, آپ کو دھمکانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں ہوتے. صحابی کہتے میں نے دیکھا لوگ خاموشی سے نبی کو گھیر کر کے کھڑے ہو جاتے وَلَا يَسْقُطْ, اور میرے نبی خاموش نہیں ہوتے. میرے نبی کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اہل توحید میں یہ بتلانا چاہتا ہوں, ساری دنیا اگر آپ کی مخالفت میں ہو جائے, پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, آپ اکیلے ہیں, کائنات کے رب کی قسم ہے آپ ایک اکیلے امت کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری دنیا تھی, کہا ابراہیم اکیلا ایک امت ہے. آپ اگر لا الہ الا اللہ پر ہیں, لا الہ الا اللہ پر ہیں, لا الہ الا اللہ پر ہیں, کائنات کے رب کی قسم ہے ساری دنیا آپ کی مخالفت کر کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. لوگوں کی بھیڑ میں جا کے میرے نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بتلایا کہ توحید پر آگے کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن دے گا. قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے, اس دن اہل توحید اطمینان, سکون, امن و امان سے انشاءاللہ رحمان کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیو, یہ عقیدہ توحید کی کچھ فضیلت تھی. اللہ نے موقع دیا تو مزید اور عقیدہ توحید کی فضیلت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم رہنے, ڈٹے رہنے, جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رہنے, جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو عقیدہ توحید پر جمع دے. اللہ تو ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم کر دے. اللہ تو ہمیں تیری عبادتیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہے تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہے, اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں, اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان انحراف کا شکار ہوئے ہیں, اللہ تو نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے والدین پر رحم فرما دے. اللہ ہمارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہے, اللہ تو انہیں ایمان و صحت کی زندگی عطا فرما دے. اللہ دونوں یا دونوں میں سے جو فوت ہو گئے, اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو انہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ, عقیدہ توحید پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.